زبیر بھائی ابھی آپ نے ذکر کیا مدنی صاحب کے حوالے سے، عبدالرحمن مدنی صاحب کے حوالے سے اور احمد جوید صاحب کے حوالے سے، ان کے تعلق کے حوالے سے کوئی خاص بات جو آپ کے ابھی ذہن میں ہو؟ شوق جو ہے نا وہ کرتے تھے مجھے اپنے ساتھ، آ جاؤ تمہیں کچھ چیزیں جو ہے نا ہاں بتائیں سکھائیں۔ جب ان سے ملاقات ہوتی تھی ابھی بھی تو کون سا رشتہ غالب رہتا تھا، یعنی کہ داماد اور سسر والا یا استاد شاگرد والا؟ وہ صاحب بھی ڈانٹ دیتے تھے، بھری مجلس میں ڈانٹ دیتے تھے، مدنی صاحب بھی یہی کرتے ہیں، بھری مجلس میں ڈانٹ دیتے ہیں، تو وہ بچوں کی طرح لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، مطلب جسے آپ کہتے ہیں آپ اپنی حیثیت میں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ والد صاحب کا ویسے پروفیشن کیا تھا آپ کے؟ دو باتیں مجھے یاد رہ گئی، ایک تو انہوں نے کہا کہ صلہ رحمی کرنی ہے، دوسری جو بات مجھے یاد رہی وہ یہ کہ شب بیداری کرنی ہے۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی تھی آپ؟ جب والد صاحب ہمارے دنیا سے چلے گئے تو مجھے یہ تھا کہ انہوں نے چونکہ اگلی دنیا دیکھ لی ہے، عالم برزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، اگر وہ میرے خواب میں آئے نا تو میں ان سے ایک ہی بات پوچھوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ ویسے ڈرتے کس سے تھے؟ ایک دفعہ میں نا وہ کچھ جاسوسی یا سسپینڈ ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا تو اچانک باہر سے نا اماں کی آواز آئی، تو میں نے جلدی سے وہ رسالہ سمیٹا اور اس کو تکیے کے نیچے گھسا دیا، لیکن میں اتنا پریشان ہو گیا تھا ان کو دیکھ کے کہ میں نے فوراً کہا میں رسالہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ زبیر بھائی جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں جہادی تنظیموں کے حوالے سے تو وہ بڑا منظم دور تھا، تب جیش محمد ہوتی تھی، دیوبندیوں میں لشکر طیبہ ہوتی تھی، اہل حدیثوں میں، تو اسی طرح اور بھی میرے خیال حزب المجاہدین ہوتی تھی، تو آپ کے ایریا میں کوئی اس طرح کا جو سیٹ اپ نہیں تھا کسی کا؟ تھے، مجھے یاد آتا ہے ان کے دفاتر بھی تھے، ان میں اخبار وغیرہ بھی آتے تھے، لیکن وہ کافی فاصلے پہ تھے ہم سے، ہماری مسجد سے نا۔ اچھا، تو اب مجھے یہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیوں ایسا ہوا کہ میں وہاں نہیں گیا۔ صحیح ہے، ان کے دفاتر نہیں، مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ وہ دفاتر کہاں پہ تھے، بس یہ مجھے پتا تھا کہ وہ دفاتر تھے اور وہ لوگ بھی تھے اور وہ کام بھی کر رہے تھے، شاید اللہ نے کو بچانا تھا کسی وجہ سے، بچا لی، ابھی تو یہی کہیں گے۔ تو مطلب بچانے سے مراد یہ پھٹنے سے بچانا، ظاہری بات ہے جہاد تو ظاہری بات ہے وہ تو ایک دینی فریضہ ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ تو مختصراً یہی کہہ سکتا ہوں کہ مزاج کے بارے میں جو لوگوں کا تبصرہ ہے وہ یہی ہے کہ خلوت ہے حافظ صاحب آپ کے مزاج میں، جو قریبی لوگ ہیں دوستوں کا، اور یہ ہے کہ کچھ آپ کے اوپر جو ہے وہ اسی یہ صوفیت کا کوئی مزاج میں تھوڑا سا اثر نظر آتا ہے۔ تو یہ گھر والے بھی کبھی کوئی شکوہ کرتے ہیں کہ گھر گپ شپ ہوتی ہے بچوں سے؟ نہیں، وہاں ہنسی مذاق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہاں اب ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کو کبھی کوئی شکوہ ہو کہ جی گھر میں بولتے وغیرہ نہیں ہے، گفتگو نہیں کرتے، بلکہ وہ تو یہی شکوہ کریں گے حافظ صاحب زیادہ بولتے ہیں۔ لیکن اب میرے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی قدم بڑھائے نا یا گفتگو کرے تو میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ اچھا، شامل ہو جاتا ہوں، لیکن ابھی بھی یہ ہے کہ پہل نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے نا کچھ لوگ مطلب خود آپ کو بات چیت میں انوالو کر لیتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں، یہ ابھی بھی میرے مزاج میں نہیں۔ بہرحال ہمارا تو ابھی بھی کمنٹ وہی ہے کہ ابھی بھی آپ مزاج میں ابھی وہ خاموشی اور اچھا زبیر بھائی یہ جو گوشہ نشینی سے باقاعدہ دین کی طرف آپ کیسے ہے؟ ہاں دیکھیں، باقاعدہ جسے ہم دین کی طرف کہیں، ابھی تک تو یہ سارا جو ہے نا آپ کہیں رسمی سا تھا، رسمی سا تعلق، جیسے حفظ کر لیا، بہت سے بچے حفظ کر لیتے ہیں، یا ہمارے گھر میں بھی نماز روزے کی حد تک کوئی عالم دین نہیں تھے باقاعدہ، مطلب ہمارا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، پریکٹسنگ مسلم جیسے کہتے ہیں ویسے تھے؟ ویسے تو تھے، ٹھیک ہے۔ تو نماز روزے کی حد تک ساری ماشاءاللہ ہمارے والد صاحب کی ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب نا اس زمانے میں بھی ترجمہ قرآن پڑھتے تھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کا ترجمہ ان کے پاس ہوتا تھا، اور فجر کے بعد جب نماز کے بعد نا وہ بڑی لے سے مجھے یاد ہے کوئی آدھا ایک گھنٹہ نا وہ پڑھتے تھے، اور اس میں قوموں کے قصے وہ ابھی تک میرے ذہن میں ہاں اونچی آواز میں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک روٹین بنی ہوئی تھی۔ وہاں سے ہماری والدہ کی بھی روٹین جو ہے نا وہ بعد میں بنی، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا لیکن وہ سنتی تھی۔ جب گھر میں ٹیلی ویژن وغیرہ آ گیا، والد صاحب کے ہوتے تو خیر وہ نہیں آیا، لیکن ان کے بعد آ گیا۔ وہ کون لے کے بڑا بھائی؟ ہاں بھائی وغیرہ، اب تو سب کے پاس ہیں، اب مطلب کیا ہے وہ نیٹ وغیرہ جو ہے سب کے ہاں ہے، عام ہے۔ تو والدہ جو ہے نا روزانہ وہ صبح 1 گھنٹہ جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ٹیلی ویژن پہ تلاوت لگتی ہے اور ساتھ ترجمہ آتا ہے تو اس کو سنتی تھی، اور وہ سن کے ان کو بعض اوقات چیزیں حفظ ہو چکی ہوتی تھیں، تو یہ تھا گھر میں رسمی حد تک تو تھا۔ لیکن باقاعدہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو ایک شفٹ آیا ہے میری زندگی میں وہ آیا ہے BA کے بعد، یہ آپ کو 99 کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک اتفاق اور حادثہ تھا، جیسے یہ حفظ والا حادثہ ہوا یہ کہ ہمارے وہاں تبلیغی جماعت والے آئے، بیرون کی جماعت تھی،
اس میں ایک ملک ہے چاڈ، افریقن ہے، بہرحال اتنا وہ معروف ملک نہیں ہے، اس کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کا بھتیجا تھا، تو لوگ اس وجہ سے کوئی اکرام کر رہے تھے، تو وہ آئے ہمارے ادھر نا محلے کی مسجد میں، تو انہوں نے میرے بڑے بھائی سے کہا، وہ OGDC میں تھے اس وقت، کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں نا جماعت میں. تو وہ بھی تبلیغ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اب بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس وقت کم، لیکن اب کافی زیادہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، اب تو ماشاءاللہ ان کے بچے بھی تبلیغ میں لگے ہیں، ماشاءاللہ سروزے وغیرہ لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو جاب کر رہا ہوں، تو تم ایسا کرو، میرے چھوٹے بھائی نے نا ابھی BA کے پیپر دیے ہیں، یہ فارغ ہے، اس کو تم لے جاؤ، تو اس کا خرچہ میں دے دیتا ہوں. تو وہ پھر مجھے جو ہے نا وہ چلے پہ لے گئے، وہ جو جماعت والے تھے نا، 40 دن کا چلہ ہوتا تھا. رائیونڈ میں ہم آ گئے، پھر یہاں سے آگے تشکیل ہوئی پتوکی میں، پھر ہم منڈی بہاؤالدین گئے، وہ جیسے جماعتیں چلتی ہیں. جب 40 دن پورے ہو گئے تو یہاں سے پھر جو ہے نا ایک پیچھے تبلیغ کا ایک تو تھا مقامی کام، تو میں نے پیچھے میٹرک سے کر رہا تھا، سمجھے 4-5 سال سے ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور ان کا ایک اثر تو میں نے لیا ہوا تھا، اور سارا لٹریچر یہ وہ اکیلے گشت کرنا، مقامی جماعتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. صرف یہ ہے کہ پیسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک مرتبہ میں نے جو ہے وہ اکیڈمی میں 2nd ایئر میں ٹیوشن پڑھائی، 2nd ایئر میں، یہ میری پہلی ٹیوشن تھی اکیڈمی میں جا کے، صرف اس لیے کہ پیسے نہیں تھے کہ میں سروزہ لگاؤں، شوق بڑا تھا. تو میں نے کہا جو مجھے پیسے ملیں گے تو اس سے میں سروزہ لگاؤں گا. پھر مجھے کچھ پیسے ملے اور پھر میں نے سروزہ لگایا، 3 دن کے لیے میں گیا. تو یہ شوق تو ایک تو تھا، تو وہ میں شوق سے آ گیا. میں نے کہا چلو بھائی نے پیسے دے دیے میں اس کے اوپر دباؤ پڑا، اس نے کہا اس کو لے جاؤ، آپ کا بھی کام ہو گیا، اب میرا کام بھی ہو گیا. تو وہ میں پھر شوق سے آیا تھا. 40 دن کے بعد نا اب میرا دل نہ کرے کہ میں واپس جاؤں. اچھا. تو مطلب ایک دینی ماحول ہے، مجھے دینی ماحول میں رہنا چاہیے. میں نے کہا میں کیا کروں، یہاں تو رہوں گا تو پیسے لگیں گے، ظاہری بات ہے، تبلیغ والوں میں تو آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں. پھر میں نے دیکھا، میں نے ان کا ڈاکٹر اسرار صاحب کا سنا ہوا تھا، کیونکہ ان کی تنظیم کے لوگ بھی وہاں پہ تھے، ٹھیک ہے، پنڈی گھیب میں. تو ان سے میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے، ان کا مقامی دفتر بھی تھا، ان کے حلقے کی جو کیسٹیں وغیرہ تھیں، اس وقت آڈیو کیسٹ چلتی تھی، ٹیپ ریکارڈر ہمارے گھر میں ہوتا تھا تو ہم سنتے تھے. ڈاکٹر صاحب کے کافی لیکچر میں نے سنے تھے. تو وہ میرے ایسی تھا، میں نے کہا چلیں یہاں ان کی قرآن اکیڈمی میں جاتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑی کرتے تھے کہ بھائی جن لوگوں نے گریجویشن کی نا وہ 1 سال نکالیں، 1 سال میں ہم ان کو قرآن سمجھا دیں گے اور اتنی عربی گرامر پڑھا دیں گے کہ قرآن پڑھیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا یار یہ بڑی بات ہے، 1 سال تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں 1 سال لگا لوں، دین کا علم پراپر سیکھ لوں. تو پھر میں وہاں رائیونڈ سے گھر نہیں گیا، یہ 99 کی بات ہے، میں یہاں قرآن اکیڈمی لاہور آ گیا. تو یہاں اتفاق سے ان کے سپتمبر کی بات ہے، وہ چلہ میں نے لگایا تھا اگست میں، سپتمبر میں پہلے ہفتے میں یہاں آ گیا. انہوں نے کہا جی ہمارا کورس تو شروع ہونے والا ہے، آپ انٹرویو دیں. میں نے انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو رکھ لیں گے. تو اب وہاں پہ مدرسے والا سسٹم نہیں تھا، وہاں پہ بھی پیسے لگنے تھے. انٹرویو تو میں نے دے دیا. اب میں سوچوں کہ یہاں میں، اب ظاہر بات وہ فیس بھی لیتے تھے، زیادہ سے زیادہ فیس معاف کر دیں گے، ہاسٹل کا تو آپ کو رینٹ دینا ہے، پے کرنا پڑے گا، اور آپ کو وہاں میس کا بھی پے کرنا پڑتا تھا. تو اب یہ مجھے ہوا، تو میں نے پھر جو ہے نا وہ گھر میں بات کی، اور یہ میرے خیال میں بڑے بھائی کی بڑی، میں اس کو کہتا ہوں بڑی قربانی ہے اس کی، جو ہمارا بڑا بھائی تھا سہیل، اس کی اصل میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت اس کے لیے یہ رقم بہت بڑی تھی. اس وقت وہ OGDC میں تھا، اب تو خیر لاکھوں میں کما رہا ہے، اب تو اللہ نے اس کو بہت دیا ہے ماشاءاللہ، بڑی پراپرٹی جائیداد ہے اس کے پاس. تو اس وقت یہ تھا کہ 6000 تنخواہ تھی صرف. صحیح. اس 6000 میں سے وہ 1000 جو ہے، یہ 99 کی بات ہے، وہ 1000 اس وقت ایک معنی رکھتا تھا. 20% تقریباً، ہاں آپ کہہ لیں، ہاں 17-18% تقریباً بن. تو وہ مجھے دیتا تھا. تو حالانکہ خود بھی شادی شدہ تھا، تو وہ 1 سال تک اس نے مجھے دیا جو میں نے وہاں قرآن اکیڈمی میں پڑھا. تو انشاءاللہ سے جو میں نے پڑھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب جو خیر پھیل رہا ہے اس کا اجر اس کو بھی انشاءاللہ سے جا رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ دوسرے سال میں وہاں میں نے قرآن اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دیا. تو آپ یوں کہہ لیں کہ پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی، تو اس سے میری تھوڑی بہت جو ہے وہ ارننگ ہونا شروع ہو گئی. قرآن اکیڈمی میں آپ نے کیا پڑھانا شروع کیا؟ عربی گرامر. اچھا. ہاں عربی گرامر میں نے پڑھانا شروع کی تھی. تو اس کے وہ مجھے اب یاد نہیں ہے، 2000 شاید مل جاتے تھے. اس سے میں اپنا میس اور ہاسٹل کا جو ہے وہ خرچ وغیرہ پورا کر لیا کرتا تھا. تو یہ پھر آپ
ادھر سے نکلے, آپ اہل حدیث ہو چکے تھے, پھر آپ کا دوبارہ جھکا ہوا آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تنظیم کی طرف ہو گیا. وہ تو دیوبندیوں کی تنظیم تھی نا. ہاں دیوبند کی تنظیم تھی. ڈاکٹر صاحب اصل میں بیسیکلی دیکھیں خود بہت کھلے ذہن کے تھے, رفع الیدین کرتے تھے. صحیح, ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کو میں نے خود دیکھا ہے, نماز میں رفع الیدین کرتے تھے. پھر فاتحہ خلف الامام کے بارے میں ان کا موقف یہ تھا کہ جی آپ جہری نمازوں میں نہ پڑھیں, سری نمازوں میں پڑھ لیں. صحیح, یہی موقف امام ابن تیمیہ کا ہے, امام احمد بن حنبل کا ہے, یا علامہ البانی یا اور اہل حدیث علماء کا بھی ہے رحمہ اللہ. تو ڈاکٹر صاحب کھلے ذہن کے تھے, وہ اس طرح سے نہیں سوچتے تھے, بلکہ اپنی آخر عمر میں یہ فتویٰ بھی دیتے تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. یہ تو میں نے ان سے سنا ہے, وہ آخری مجلس میں انہوں نے بات کہی ہے. بلکہ میرے خیال انہوں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ کوئی میرے حوالے سے آپ کسی کو بتانا بھی یہ چیز. ہاں وہ میں بعد میں اس کا تذکرہ ذکر کرتا ہوں. ہوا. ہاں ان کا ذکر خیر علیحدہ سے آتا ہے تو میں اس میں ذکر کرتا ہوں. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے 1 سالہ کورس کر لیا تو پھر مجھے اور شوق پیدا ہوا, تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. یہ سن 2000 کی بات ہوگی, ٹھیک ہے, یعنی 99 اور 2000 1 سال اس میں لگ گیا. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا بچے ہمارے پاس تو نہیں ہے کوئی ایسی آپشن, ہم تو بس جو یونیورسٹی گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو 1 سال کا کورس کروا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں واپس جاؤ اپنے پروفیشن میں جا کے درس قرآن کو شروع کر دو. صحیح, اپنے حلقے میں دین کا کام کرو, ہم ایک تحریک ہے, ہم کوئی مدرسہ نہیں. بالکل. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ کیا پھر مدرسے میں چلا جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں مدرسے نہیں جانا. میں نے کہا کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا مدرسے جاؤ گے نا تو میری رائے یہ ہے کہ مولویوں میں جمود بہت ہے. یہ جو ہم نے تحریک پیدا کی ہے نا تمہارے اندر کہ یہ کرو وہ کرو, تو یہ تحریک جو ہے نا تحریک ہی پیدا کر سکتی ہے. اچھا اس کا مجھے تجربہ تھا, جیسے تبلیغ والوں نے مجھے لگا دیا نا اکیلا بندہ, اب میں سوچتا ہوں یار گشت کر رہا ہے محلے میں جا کے لوگوں کو کہہ رہا آؤ بیان سنو یہ وہ. آج بھی میں سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں, وہ سائیکلوں والا پنچر لگا رہا ہے, میں اسے کہہ رہا ہوں وہ بھائی آنا یار وہاں آ کے نا بیان ہوگا اور یہ اور وہ ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک تو پیدا کرتی ہے. ایک بات ہے آپ کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں, بھائی آپ کریں کچھ کام کریں, چارج کر دیتے ہیں. چارج کر دیتے ہیں. تو ڈائریکشن بھی اس کے بعد دیتے ہیں کہ نہیں بس چارج کر دیتے ہیں؟ بس دیکھیں ہر ایک کی پھر اپنی ڈائریکشن ہے. تبلیغ والے تبلیغ پہ لگا دیں گے, ہاں جی ٹھیک ہے, تنظیم والے آپ کو درس و تدریس پہ لگا دیں گے, صحیح, جماعت اسلامی والے آپ کو اپنے کام پہ لگا دیں گے, جہاد والے ہیں تو وہ کہیں اور لگا دیں گے, کوئی پھاڑنے والے ہیں تو آپ کو پھاڑنے پہ لگا دیں گے. اس لیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے ہتھے چڑھے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈائریکشنز پھر بہت ساری ہیں نا, بہت ویرائٹی ہیں. کوئی تعلیم و تعلم والے ہیں اس میں آپ کو لگا دیں گے. تو پھر میں ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ ایسا کرو اسلامی یونیورسٹی چلے جاؤ. لیکن بات یہ تھی کہ اسلامی یونیورسٹی میں ایک تو اچھا خاصا پیسہ چاہیے, وہاں ہاسٹل میں رہنے کے لیے سارا کچھ اتنا تھا نہیں, ابھی معاشی طور پہ ہم اتنے مضبوط نہیں تھے. معیشت آپ کے ابھی تک آپ کو پیچھا کر رہی تھی سر. معاشی طور پہ ہم اتنا مضبوط نہیں تھے. 2 بڑے بھائی تھے, بڑا بھائی جو ہے وہ آئل اینڈ گیس میں OGDC میں اگرچہ تھا, لیکن اس وقت ہم اسے کہتے تھے کہ کچوں میں تھا, ہاں جی, یعنی ابھی وہ پکا نہیں تھا, یا جسے آپ کانٹریکٹ کہہ لیتے ہیں. ہاں کانٹریکٹ پہ تھا. تو جب اس کی جاب وہ ہو گئی پکی ہو گئی تو پھر وہ ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں جی جنت ہے OGDC. پھر اس کے بعد جو چھوٹا بھائی تھا وہ بینک میں تھا, ٹھیک ہے, تو وہ پہلے نیشنل سیونگ سینٹر میں رہا, پھر میزان بینک میں اسلامی بینکاری میں چلا گیا. خیر بہر تو تیسرے نمبر پہ میں تھا. تو باہر تنگی تو تھی اس میں, والد صاحب بھی نہیں رہے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا 98 میں چلے گئے تھے. بالکل. تو اب تنگی تو تھی معاشی اعتبار سے نا, اس میں یہ مسائل تو تھے. تو پھر میں یہاں جامعہ اشرفیہ میں ایک 6 سالہ کورس شروع ہوا تھا, تو اس کا فرسٹ بیچ ہی تھا. 6 سالہ 6 سالہ 3 سالہ انہوں نے یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے 3 سال کا درس نظامی نکالا تھا, کیونکہ ان کے پاس بیسک نالج ہوتا تھا. بیسک نالج اس کا کوئی نصاب مولانا اشرفی تھانوی علیہ الرحمٰن نے نکالا تھا. تو میں وہاں چلا گیا, میں نے کہا چلیں 3 سال لگا لیتے ہیں. صحیح. جامعہ اشرفیہ کا ایک نام بھی تھا. ابھی مجھے زیادہ نہیں پتہ تھا اہل حدیث مدرسے یہاں ارد گرد میرے ہیں کہ نہیں, حالانکہ میں ماڈل ٹاؤن میں ڈاکٹر صاحب کا یہ ادارہ تھا اور ساتھ ہی گارڈن ٹاؤن رحمانیہ تھا, ہاں جی, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا, اتنا سنا ہوا تھا نام لیکن کبھی گیا نہیں تھا. جامعہ اشرفیہ معروف ادارہ تھا, بڑا تھا, وہاں چلا گیا. پھر وہاں میں نے 6 سالہ کورس میں 1 سال پڑھا. لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلا بیچ تھا, ان کے اساتذہ بھی جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے, بلکہ وہ جو ایڈمنسٹریشن تھی جیسے مطلب ان کے کہنے پہ آ جاتے تھے کلاس میں اور باتیں بھی کرتے تھے, کیا کرو گے 3 سال میں درس نظامی ہوتا ہے. ہمارے جو 8 سالہ درس نظامی والے تھے وہ ہمیں ایسے گھور گھور کے دیکھتے تھے, اور برائلر تیار ہو رہے ہیں برائلر تیار ہو رہے ہیں. اس سے بڑا میں ڈسہارٹ ہوا. میں نے کہا یار یہ اچھا ہے, ہم یہاں محنت کرنے کے لیے آئے ہیں, اتنی قربانی دے کے سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں. حالانکہ BA میں نے کیا ڈبل میتھس میں, صحیح. تو میرا ارادہ تھا کہ میں MSc میتھمیٹکس میں کروں,
کیونکہ پیچھے میں نے FSc پری انجینئرنگ میں کی تھی، لیکن پھر میں نہیں گیا اس طرف نا. تو میں یہی سوچتا تھا، اور بھی اسی طرح کے اور لوگ تھے بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو مجھے یاد ہے لوگ اپنی جابس وغیرہ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے. تو اس قسم کی باتیں پھر ڈسہارٹ کرتی ہیں، اس قسم کے تبصرے جو ہے نا. اور وہ پھر بے دلی سے پڑھاتے تھے جو اساتذہ تھے، کچھ رضامند بھی تھے. لیکن پھر 1 سال کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب یہ 1 سال تو میں نے یہاں مکمل کر لیا، پڑھ لیا اچھا خاصا، صرف نحو پڑھ لی، اور چیزیں کچھ پڑھ لی، منطق پڑھ لی، کچھ ابتدائی اصول فقہ پڑھ لی. تو اب میں نے سوچا کہ نہیں، اب یہاں سے نا مجھے کہیں اور جانا چاہیے. تو وہ اتفاق سے محدث رسالہ آتا تھا قرآن اکیڈمی کی لائبریری میں، تو وہ میں نے دیکھا. تو وہاں اشتہار آئی ہوا تھا جامعہ رحمانیہ میں داخلے کا. میں وہاں چلا گیا. مجھے یاد ہے اس دن مجھے کوئی 102 بخار ہوگا، لیکن میں پیدل گیا. حالانکہ کافی فاصلہ بنتا ہے. کافی فاصلہ بنتا ہے. اچھا اس زمانے میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا تھا، عجیب عجیب حادثے ہو جاتے تھے انسان کے ساتھ. بعض اوقات جو ہے نا جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تھا. وہی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، تحریک جو ہے نا، تحریک، اب تحریک کیسے پیدا کرتی ہے. ہمارے یہاں لوگ تحریکوں کی مخالفت کرتے ہیں. میرے خیال میں تحریکوں کی مخالفت جو ہے نا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. وہ بعض اوقات آپ کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہیں کہ اس کو شاید ہر بندہ اپریشیٹ کرے گا. بالکل ایسے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہاں قرآن اکیڈمی میں بھی، ابھی میں تو فارغ ہوا تھا، شاید اگلا کوئی بیچ تھا، تو سیکنڈ بیچ جو ہے نا جس میں میں کچھ پڑھا بھی رہا تھا اور مجھے کچھ ارننگ بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ میں میس کا خرچہ ادا کر دیتا تھا، ہاسٹل کا. ساتھ میں مسئلہ ہوتا تھا فیسوں کا. مطلب ماسٹرز میں نے کرنا ہے، ماسٹرز بھی اگر پرائیویٹ بھی کرنا ہے تو پیسے دینے ہیں، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں فیس ادا کرنے کے. بڑی مشکل سے کہہ کو کے نا اماں سے منگوا لیے. تو بہنیں بھی کر دیتی تھیں، چلو بھائی پڑھ رہا ہے، اور ماشاءاللہ بڑا کرتی تھی اس طرح کا نا. اور خود بھی وہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اب تو ماشاءاللہ سب بہت اللہ کا شکر ہے. تو لیکن اس تنگی میں انہوں نے بڑا کیا. تو وہ اماں نے بھجوا دیے کچھ پیسے، اور مجھے پتا تھا کہ یہ اماں نے بڑے تنگ ہو کے بھجوائے. وہ کلاس کی گریجویشن کلاس کی ہو گئی، بچے گھروں کو چلے گئے. ایک لڑکا وہاں، میں نے اس کو شام کو دیکھا میس میں کھانا کھا رہے ہیں. میں بیٹھ گیا، میں نے کہا کیا وجہ آپ گھر نہیں گئے؟ تو کہتا ہے ایک بات ہے آپ سے کر رہا ہوں، کسی سے کرنی نہیں ہے. میں نے کہا کیا؟ تو کہنے لگا گھر جانے کے پیسے نہیں ہیں. اچھا یہ پیچھے سے فیملی بہت اچھی فیملی سے تھا، ممی ڈیڈی فیملی سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن گھر والوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. اچھا وہاں جو نوجوان آتے تھے، ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کیا اس کی دکان تھی، دکان بیچ کے آ گیا پڑھنے کے لیے. دین کی محبت. دین کی محبت. کوئی وہاں باہر کینیڈا میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اسکالرشپ پہ کر رہا تھا، وہ پی ایچ ڈی چھوڑ کے آ گیا. لوگ ایسی ایسی قربانیاں دے کے آتے تھے، اور اچھی فیملی سے، یہ نہیں کوئی رہی گئی، لیکن سوشل بائیکاٹ ہو گیا یا اس قسم کے معاملات. اچھا میں نے سوچا یار اب بات یہ ہے کہ اسے میں نے پیسے پکڑائے نا، تو یہ تو اب ظاہری بات ہے کہ محسوس کرے گا. اور پیسے بھی میرے پاس وہ تھے کیا جو میں نے ابھی ایڈمیشن بھیجنا تھا، مجھے یاد والدہ سے منگوایا تھا. ہاں MA عربی کے نا فرسٹ ایئر کا ایڈمیشن مجھے بھیجنا تھا. پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار اس کی ضرورت زیادہ ہے. یہ میں اب بتا رہا ہوں کہ تحریک جو ہے نا آپ کے اوپر، آپ کی پرسنالٹی پہ کیسے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے قربانیاں دینے کے لیے. قربانیاں دینے کے لیے. اور لوگ وہاں، میں تو یہ بہت چھوٹی سی قربانی اپنی بیان کر رہا ہوں، اپنا واقعہ، وہاں لوگ بڑی بڑی قربانیاں دے کے بیٹھے ہوتے. نہیں آپ کے لیے تو یہی بڑی قربانی تھی نا. تو وہ میں نے جو ہے وہ خط میں جو ہے وہ پیسے رکھے 500، اور میں نے اس کے کمرے کے نا نیچے ایسے ڈال دیے خط ایسے. ٹوٹل کتنے پیسے آئے آپ کے پاس والدہ سے؟ میرے پاس 1000 روپے آیا تھا. تو آپ نے 50% جو ہے نا وہ. ہاں. تو آپ کے لیے اور تو 1000 ہی تقریباً داخلہ تھا اس کا. اچھا 1000 ہی داخلہ تھا. وہ 500 جو ہے نا میں نے ڈال دیے اس کے نا. تو وہ اس کو مل تو گئے، وہ آئے میرے پاس، مجھے کہ حافظ صاحب یہ 500 کو میرے کمرے میں ڈال گیا ہے، اور اس بات کا تذکرہ میں نے آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کیا. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا، مجھ سے آپ نے ذکر کیا تھا، بٹ ٹھیک ہے. نہیں حافظ صاحب آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہوگا. میں نے کہا یار اللہ بہتر جانتا ہے. وہ اس قسم کی میں نے باتیں کی. اچھا اب اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ یار میرا سال ضائع ہو جائے گا، اب پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بھی بڑا مشکل لگے کہ اب میں اماں کو پھر دوبارہ کہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. پھر خیر بہرحال
ایک ہمارے تنظیم کے ساتھی تھے مجھے یاد ہے، تو وہاں کوئی تربیت گاہ تھی ادھر ہمارے ادھر پنڈی گھیب میں، تو وہ ہمارے کلاس میں تھے، تو انہوں نے کہا میں وہاں جا رہا ہوں پنڈی گھیب نا، وہاں تربیت گاہ ہے، تو آپ کے گھر سے کوئی چیز منگوانی ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ تو میں نے انہیں کہا پھر خیر والدہ نے بھیج دیا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک جو ہے نا، تحریکیں ان کے ہم نیگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں، پازیٹیولی لیکن یہ کہ وہ اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا حافظ صاحب یہ وہ مسئلہ، میں کہتا ہوں یار دیکھو بات یہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ تبلیغی جماعت مجھے دین کی طرف لے کے آئی، آپ میرے پاس نہیں آئے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، مجھے تنظیم اسلامی والے دین کی طرف لے کے آئے، تو جو لوگ مجھے دین کی طرف لے کے آئے میں اب ان کے خلاف یا تو ان کی محبت کیسے دل سے نکلے؟ تو آپ مطلب آپ میرے پاس نہیں پہنچے، وہ میرے پاس پہنچے ہوئے تھے، تو میں اس کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں، کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ اور انہوں نے جو میرے اوپر محنت کی ہے اور فی سبیل اللہ مجھ سے کوئی پیسے ویسے نہیں لیے، اچھا بڑے پھر تجربات بڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے نا اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے، ہر جماعت اور مسلک جو ہے اس میں کچھ پہلو اصلاح طلب بھی ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے آپ جماعتوں پہ تنقید نہ کریں، تبلیغی جماعت میں بہت سے پہلو ہیں، اصلاح کے پہلو ہیں، بلکہ میں وہاں جب چلے میں چل رہا تھا تو مجھے یاد ہے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سنتا تھا، تو میں کہتا تھا یار آپ لوگ نظام کی بات کیوں نہیں کرتے، ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے ہیں، میں وہاں جہاں بیٹھتا تھا تو وہ کہتے تھے، ان میں سے کچھ ان کے علماء مانتے تھے، کہتے تھے یار ہمارا اصل میں طریقہ کار ہی ہے، تو اس طرح سے نا وہ بندہ باتیں پھر کرتا بھی ہے، کچھ ان میں سے مان لیتے ہیں، کچھ نہیں بھی مانتے، ہر قسم کے لوگ ہر جماعت میں ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بالکل ہی بلائنڈ فالوور بھی ہوتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، بہت حد تک ٹھیک ہے، ہر جماعت کے اندر جو مثبت پہلو ان کو آپ اپریشیٹ کریں، جو ان کے ایسے پہلو اصلاح طلب ہیں اس پہ آپ تنقید کریں، ان کی اصلاح کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے خیال میں۔ لیکن تنقید جو خرابی اس پہ ہونی چاہیے، پوری جماعت پہ نہیں ہونی چاہیے، ہاں پوری یہ ایک جماعت میں، بنیادی ہاں جیسے کہا جاتا ہے کہ جی تبلیغی جماعت والوں کا جو فضائل اعمال کا نصاب ہے اس میں ضعیف روایتیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی چاہیے کہ بھائی اس کو کنسیڈر کریں، ضعیف روایتیں موضوع روایتیں نکال دیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ فضائل سنا کے لوگوں کو نیکی کی طرف لے کے آئیں، ان میں مبالغہ بھی بہت ہے اور کئی جو چیزیں ہاں بہت ہی اس جو میں ہے سے وہ واقعات جو بزرگوں کے ایسے ہیں ان کو آپ نکال کے کوئی نصاب بنا دیں ریاض الصالحین کی طرح کا، اس کو آپ چلا دیں، ٹھیک اچھی بات ہے، ایگری کرتے ہیں ہم لوگ اس حد تک، لیکن ان کی کل بات کا انکار کر دینا، اب وہ جو محنت کرتے ہیں لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے، بالکل نماز میں لانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اب مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے، بلکہ ہم یہاں جب تھے کیا نام ہے اپنا قرآن اکیڈمی میں جب ہم ایک سالہ کورس کر رہے تھے، تو ایک دن جو ہے نا اب تحریک ہے نا، ہم نے کہا یار بات یہ ہے کہ توحید کی دعوت یہاں مسجد میں دینا نہیں، داتا دربار پہ جا کے دینی چاہیے، اصل تو وہی ہے، بالکل، تو ہم چلے گئے کلاس کے 8-10 اور وہاں ہم نے جا کے نا مسجد میں نماز پڑھی، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نا ہمارے ایک دوست کھڑے ہو گئے، اور وہی سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کسی کچھ نہیں ہوتا، مجمع لگ گیا، لوگوں نے باتیں سننا شروع کر دی، جب اس نے یہ بات کہی نا داتا صاحب سے کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگ کھڑے ہو گئے، وہاں جھگڑا شروع ہو گیا، اور اندر تھے یا باہر تھے آپ لوگ؟ مسجد کے اندر، اچھا، مسجد کے اندر، وہ دربار کے آگے جو مسجد بنی ہے ہاں نا جی، وہ ہاں جی، بڑی مسجد، ہاں اس کے دیکھیے، اندر، اس وقت تو اتنا سیکورٹی کے وہ یہ مسائل بھی نہیں تھے، یہ میں بات کر رہا ہوں 99 کی یا 2000 کی، تو وہاں پھر لوگ آئے اور مجمع کھڑا ہو گیا، پھر بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ ہوا، پولیس بھی آ گئی، تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تحریک کی موٹیویشن تھی نا۔ پھر مجھے یہ بھی یاد ہے، میں قرآن اکیڈمی سے نکلا، پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی تھی، یہ 16 سیٹر گاڑی، اور وہاں سے یہاں یہ جو اڈا ہے نا، یہ جو مینار پاکستان کے ساتھ لاری اڈا، یہاں آ کے ڈرائیوروں کو تبلیغ کرنا، اچھا، ہاں میں اکیلا آتا تھا، اور یہاں کے توحید کی دعوت دینی، ڈرائیوروں کو تبلیغ کرنا، نماز کی اور توحید کی اور یہ دعوت دینا، یہ سب کس نے موٹیویشن دی؟ تحریکوں نے دی نا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ تحریکوں کا بہت مثبت پہلو ہے۔ بالکل، تو آپ اہل حدیث تھے نا تب؟ ہاں، آپ تو گاؤں سے، اچھا، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا؟ ہاں نہیں، تو یہ زبیر بھائی آپ بات کر رہے تھے 102 بخار تھا، پھر پیدل آپ چلے گئے ادھر کی طرف؟ ہاں وہاں میں مدرسے میں پیدل چلا گیا، تو پھر وہاں جا کے جو ہے نا مولانا شفیق مدنی صاحب تھے، تو وہ وہاں پہ اس وقت پرنسپل تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا امتحان لیں گے۔ میں نے کہا دیکھیں 1 سال میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں پڑھا ہے، 1 سال جامعہ اشرفیہ میں لگایا ہے، آپ مجھے تیسرے سال میں بٹھا لیں۔ صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ سے عبارت پڑھوائیں گے، تو انہوں نے عبارت پڑھوائی، میں نے پڑھ لی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ تیسرے سال میں بیٹھ جائیں۔ تو پھر تب ان کا کتنے سال کا تھا کورس؟ ان کا 8 سال کا ہی تھا۔ اچھا، تب بھی 8 سال؟ 8 سال کا ہی تھا ان کا کورس۔ تو میں نے پھر جو ہے نا وہاں پہ کوئی تقریباً 4 سال لگائے۔
میں نے وہاں پہ پھر سلیکٹیو اسٹڈی کی اور اس کو جلدی ختم کیا. باقی میں نے اس کا عالمیہ کا امتحان دے دیا تھا, بلکہ عالمیہ کے امتحان میں سب سے زیادہ مارکس میری تھی. مدرسے میں کیا بلکہ وفاق میں میری 3rd پوزیشن تھی, اگرچہ انہوں نے اناؤنس نہیں کی کیونکہ میں نے جلدی وہ اس کو دے دیا تھا نا, پرائیویٹلی داخلہ بھیج دیا وقت سے پہلے, تو پرائیویٹ والوں کے لیے وہ پوزیشن اناؤنس نہیں کرتے تھے. لیکن بہرحال وہ ہو گیا. پھر میں نے یہ کام کیا کہ مدرسے میں جو کچھ پڑھا تھا نا اس کو میں نے پڑھایا بھی ادھر ہی. ہاں ادھر ہی مدرسے میں اصول حدیث پڑھائی, اصول فقہ پڑھائی, عقیدہ پڑھایا, مطلب تحاویہ پڑھایا, واسطیہ پڑھایا, من اطیب المنح پڑھائی, اصول فقہ پہ ایک نظر پڑھائی, الوجیز پڑھائی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ مشکات بھی پڑھائی قاعدہ طور پہ, یعنی کہ آپ نے اس کی تدریس شروع کر. وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے مدرسے میں یہ نہیں تھا کہ کسی نے اس طرح سے آ کے اسٹڈی کی ہو, سلیکٹیو اسٹڈی کہہ لیں. اچھا پھر مدرسے میں یہ بھی تھا, ایک تو پہلے 4 سال اس کو ثانویہ کہتے تھے, اگلے 4 سال کو کلیہ کہتے تھے. کلیہ میں جا کے تقسیم ہو جاتی تھی, کلیہ قرآن اور کلیہ شریعہ. کچھ لوگ کلیہ قرآن میں چلے جاتے تھے قرآن کالج میں, کچھ کلیہ شریعہ میں شریعہ کالج میں چلے جاتے تھے. میں نے دونوں کیے. اچھا سلیکٹیو. سلیکٹیو میں بھی میں نے دونوں کی. میں کیا کرتا تھا, میں رات 11-12 بجے تک پڑھتا رہتا تھا. جو میرے کلاس فیلوز ہیں نا ان کو اندازہ ہے کہ حافظ صاحب آ کے کس طرح سے محنت کرتے تھے. میں کلاس کے بعد بھی اساتذہ کو پکڑ لیتا تھا. تو یہ معروف کلاس فیلوز میں کون کون شامل تھے؟ معروف تو ہمارے ماشاءاللہ جتنے بھی کلاس فیلو ہیں سب ماشاءاللہ قابل ہیں, بلکہ مجھ سے زیادہ ہی کام کر رہے ہیں. اس میں جیسے دیکھیں کہ جی یہ ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب ہیں, وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ماشاءاللہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, PhD ان کی بھی ہو چکی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ نعیم الرحمان ناصف صاحب ہیں, ٹھیک ہے, وہ پیغام ٹی وی میں ہیں, پروڈیوسر ہیں. اور اسی طرح سے آپ قاری شفیق الرحمان صاحب کو دیکھیں, یہ ماشاءاللہ اپنا ان کا ادارہ الحکمہ کے نام سے. علی القاری صاحب ہیں, وہ بھی وہاں آپ دیکھیں کہ وہ جو بلال اسلامک یونیورسٹی ہے وہاں پہ وہ علی ہاشمی صاحب جن کو آپ کہتے ہیں. ہاں علی ہاشمی صاحب. عبدالحنان صاحب, عبدالحنان کیلانی صاحب ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی تخصص کی کلاس پوری جو ہے وہ چلا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اسی طرح جواد جو ہیں وہ جواد حیدر جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے کسی کالج میں ہیں اور اپنا ان کا دعوتی سیٹ اپ ہے. اور بھی جتنے بھی ہیں, قاری احسن صاحب ہیں ماشاءاللہ دعوت تبلیغ میں بڑے متحرک ہیں. ان کے ساتھ مل کے بلکہ ہم نے کوئی دعوتی تبلیغی جماعت بھی بنائی تھی, وہ بھی ایک قصہ ہے لمبا. اہل حدیثوں میں دعوتی تبلیغی جماعت ہم نے, کیونکہ ان کا بھی تبلیغ کا مزاج تھا, یعنی کہ یہ وہی پیچھے سے ایک چلتا آ رہی لڑی ہے. ہاں ان کا بھی تبلیغی مزاج تھا. تو جب میں یہاں پہ آیا تو انہوں نے اکٹھا کر دیا. صحیح. اور بچوں کو نا, اور ہم پھر وہاں رحمانیہ میں محلے میں گشت کرتے تھے. اچھا. لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے. زبردست. ہم بھی اہل حدیث. پھر یہ قاری حسن جو ہے نا, یہ ہم وہاں بھی گئے اپنا. اس وقت میر محمدی صاحب جو ہے وہ حیات تھے, ان کا بھی ایک سیٹ اپ تھا. ہاں ان کا تبلیغ کا مزاج تھا. تو قاری حسن صاحب اور میں ان کے پاس بڑی دیر بیٹھے رہے, اس طرح کام ہوگا, اس طرح ہوگا, کیونکہ ہم تو تبلیغی جماعت کے پس منظر تھے. ہاں جی. تو وہ کہتے تھے یار اب میری نا عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ لوگ یہ سب دیکھ آئے ہو. تو قاری حسن نے ایسے بہت سے لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے. اب تبلیغی جماعت کو کافی, جو اہل حدیث کی تبلیغی جماعت ہے, یہ گجرانوالہ کا سیٹ اپ ہے, الیاس صاحب کا جو ہے, مولانا الیاس صاحب کا, اس کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ہے. بونگا والا جو سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ ہے. ماشاءاللہ سے وہ سب کو جمع کر کے نا ایک بڑا پلیٹ فارم بنانا چاہتے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم اس زمانے طالب علمی میں جب ہم رحمانیہ میں پڑھتے تھے تو ہم رائے ونڈ جاتے تھے. تو رائے ونڈ کے نا وہاں کھڑے ہو کے دعائیں کرتے تھے, یا اللہ یہاں ایک بڑا مرکز جو ہے نا اہل حدیثوں کا تبلیغ کا کھڑا کر دے. وہاں میٹنگیں کرنا, لوگوں کو بلانا رائے ونڈ میں, یہ ماشاءاللہ متحرک دور تھا وہ ایک کافی ہمارا جو ہے نا تحریکی, یعنی کہ تحریک آپ کے اندر جو پیدا ہوئی تھی. ہاں وہ تحریک جو ہے نا کہیں نہ کہیں نکلتی رہی. وہ اہل حدیث بن کے بھی نہ نکلتی رہی کہ اہل حدیثوں میں تبلیغی جماعت کھڑی کر دے. جیسے ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا, تو وہ کوئی ہوتا تھا نا بندے کو, کبھی تقوی جو ہے نا وہ آ جاتا تھا, کبھی جس کے اوپر تقوی غالب آیا اس نے آ کے نا یار کل سے ہم نے جو ہے نا وہ ایسے تہجد پڑھا کرنی ہے, تو ہم اس کو کہتے تھے اس کے اندر تقوی لوڈ ہو گیا. تو یعنی کہ انہوں نے تحریک لوڈ کر دیا آپ کے اندر بالکل سے, اور وہ کہیں نہ کہیں سے اس کی کسی نہ کسی شکل میں نکل آتی. پھر ہمیں دوست بھی بہت اچھے ملے نا, بہت اچھے دوست بھی ملے. ایک اور میرے دوست ہیں آفتاب مشہدی, وہ جامعہ اشرفیہ میں دوست تھے. اچھا اس وقت یہ تھا پبلک ٹرانسپورٹ تھی نا, تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار یہ جو یہاں اکیڈمی سے پیسے کچھ مل رہے ہیں, اس سے تو میس اور ہاسٹل کا خرچہ پورا ہوتا ہے, تو ٹرانسپورٹ کا نہیں تھا. ایک سال میں نے وہاں مدرسے میں لگایا تھا نا, لیکن میں وہاں جامعہ اشرفیہ میں رہا نہیں. رہتا میں یہاں تھا کیونکہ پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا.
تو یہ اکیڈمی کا ماحول بھی مجھے ذرا سوٹ کرتا تھا، پڑھے لکھے لوگ آتے تھے. تو وہ آفتاب مشہدی، اس کے پاس نا ایک سائیکل کھڑی تھی، تو میں نے کہا یار یہ مجھے دے دو. اس نے مجھے دے دی. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سائیکل وہاں سے غائب ہو گئی ایک ہفتے بعد مدرسے میں. اس نے پکی آپ کو دے دی کہ استعمال کرنے کے لیے لی آپ؟ اس نے مجھے استعمال کرنے کے لیے دی تھی. تو میں قرآن اکیڈمی سے جامعہ اشرفیہ جاتا تھا سائیکل پہ واپس آتا تھا. یہ کوئی ہوگا میرے خیال میں 6-7 کلومیٹر تو آرام سے ہوگا. ہاں جی. تو وہ کسی نے اٹھا لی. تو خیر اس قسم کی بھی پھر خیر اس نے اس کو بالکل نہیں مائنڈ کیا. تو اچھے دوست تھے، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ سے. ملاقات ہوتی رہتی ہے؟ ہاں ملاقات ہوتی رہتی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو گھر والوں کا کیا رویہ تھا پھر؟ دیکھیے گھر والوں نے باقاعدہ مدرسے میں آنا شروع ہو گئے، ایک وقت تک انہوں نے ریزسٹنس کی، لیکن پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ اب بس اس کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے. اچھا. ہاں تو اس کو سمجھانے کا فائدہ نہیں، اب یہ جس لائن پہ چل پڑا ہے نا تو اب اس کو چلنے دو. تو بہرحال گھر والوں کا اوور آل تعاون ہی رہا، میں تو یہی کہوں گا اوور آل تعاون ہی رہا ان کا. اٹیچ رہے یعنی کہ آپ جاتے آتے رہے؟ ہاں بالکل جاتے آتے رہا، بالکل اٹیچ رہے. بس یہ کہ سمجھانا ہوتا تھا ضرور. سمجھانا تو دیکھیں نا، ہمارے جو تنظیم کے بھی ساتھی تھے وہ بھی سمجھاتے تھے حافظ صاحب معاشی طور پہ مضبوط نہ ہونا تو کوئی فائدہ نہیں. آپ پہلے اپنے آپ کو یہ سیٹل ڈاؤن کریں، کوئی جاب واب کریں، کوئی ملازمت کریں، پھر اس کے بعد دین مین کا کام کر لیجیے گا، یہ پڑھائی چھوڑیں یہ وہ. اس قسم کی باتیں جو ہے نا گھر والے بھی کرتے تھے اور وہ دوسرے بھی کرتے تھے کہ آپ اب اس طرف آئیں. صحیح. اب آپ کی یہ ایج پڑھنے کی نہیں ہے. اب دیکھیں نا اس وقت ایج ظاہری بات ہے کہ 79 کی میری پیدائش ہے، تو 99 میں اگر میں یہاں پہ آیا تو 20 سال کی عمر میں میں آیا. بالکل 19-20 سال کی عمر میں تو دین کی طرف آیا باقاعدہ. تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ یہی آپ کا 20 سے 25 سال کی عمر میں آپ کا شادی کا وقت ہوتا ہے. پیک ٹائم تو یہی ہوتا ہے. پیک ٹائم یہی ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد دوبارہ تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہوئے جا کے جامعہ رحمانیہ سے فارغ ہو کے؟ جامعہ رحمانیہ سے جب میں فارغ ہو گیا اور پھر یہاں میں نے تدریس وغیرہ بھی کی تو پارٹ ٹائم. پھر 2004 میں دسمبر 2004 میں ایسا ہوا کہ یہاں پہ ریسرچ سینٹر انہوں نے کھولا قرآن اکیڈمی والوں نے. تو ڈاکٹر صاحب کے بیٹے عاطف وحید صاحب ماشاءاللہ بہت نائس آدمی ہیں، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا آپ آئیں یہاں پہ. تو وہاں ریسرچ سینٹر میں ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا. تو وہاں ریسرچ بھی کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب کے یہاں سے مجلے نکلتے تھے، میثاق، حکمت قرآن، ان میں آرٹیکل لکھتا تھا. اسی سے میری تربیت ہوئی لکھنے کی. اصل میں نے لکھنا وہاں پہ سیکھا. اچھا یعنی کہ ادھر آ کے دوبارہ سے 2004 میں میں آیا. اس سے پہلے یہ محدث بھی تو نکلتا تھا نا؟ محدث میں نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا. کافی رسائل نکلتے تھے ان دنوں میں. کافی رسائل نکلتے تھے. تو وہاں میں نے پریکٹس کی کیونکہ اب وہ 8 گھنٹے کی جاب تھی ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ. ٹھیک ہے. تو دسمبر 2004 میں مجھے جاب ملی اور اسی مہینے میں نے شادی کر لی. اسی مہینے؟ ہاں اسی مہینے میں شادی. اچھا ماشاءاللہ. مجھے گھر والوں نے اگرچہ منع کیا، بڑے بھائی نے سمجھایا بھی تھوڑا سٹیبل ہو جاؤ یہ وہ. میں نے کہا نہیں میں نے کرنی ہے، میری عمر 25 سال ہوگی، اس سے زیادہ میں نے لیٹ نہیں کرنی. تو اسی مہینے میری شادی ہوئی. اور مجھے یاد ہے کہ میں صبح جو ہے نا وہ مدرسے میں پڑھاتا تھا. تو مدرسے سے مجھے تنخواہ ملتی تھی 2750 روپے، 2750. یہ 2700 روپے جو ہے وہ ہمارا گھر کا رینٹ ہوتا تھا. ٹاؤن شپ میں ہم نے مکان ایک کرائے پہ لیا تھا. اچھا. ماڑا موٹا سا تھا. تو 2700 اس کا رینٹ میں چلا جاتا تھا. تو یہ صبح مدرسے میں کوئی 2.5 گھنٹے 2-3 کلاسیں لیتا تھا. پھر رحمانیہ میں پھر اس کے بعد میں قرآن اکیڈمی میں چلا جاتا تھا. تو قرآن اکیڈمی میں میری کوئی جو شروع میں پے تھی وہ تھی 6200. اس سے ہمارا جو ہے وہ گھر کا سرکل چلتا تھا. اور میرے پاس سائیکل ہوتی تھی. سائیکل پہ میں آتا جاتا تھا یا گھر والوں کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ استعمال کر لی. پھر بعد میں اللہ نے وسعت دی. قرآن اکیڈمی میں 6 ماہ تک اتنی تنخواہ رہی، مطلب اللہ نے زیادہ آزمائش میں نہیں رکھا. پھر اچانک وہاں تنخواہ بڑھ گئی، 13,000 ہو گئی. ڈبل ہو گئی، اچانک ڈبل ہو گئی. تو گھر والے بھی بڑے خوش ہوئے. تو اس وقت یہی بہت بڑی خوشی ہوتی تھی. لیکن بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ 6200 خیر یہ تنخواہ ایک دن میں لے کے نکلا قرآن اکیڈمی سے. ٹھیک ہے. اور پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی تھی تو وہ 16 سیٹر وین، اس میں بیٹھا. اور آپ کہہ لیں کہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا گھر کا، لیکن جب میں گھر کے لیے وہاں سے اترا اور گھر کی طرف آ رہا تھا پیدل، تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی. کٹی ہوئی تھی یا خالی تھی؟ خالی تھی. 6200 بھی غائب تھا. تو خیر مشکلات آئی ہیں، ایسا نہیں ہے. شروع میں اللہ نے جیسے کہتے ہیں نا خوب جھنجھوڑا ہے.
چیک کیا ہاں ہلا مارا ہے، لیکن اللہ نے پھر مدد بھی بڑی کی. وہ جو آتا ہے نا کہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ پھر 10 گنا دیتا ہے، اور واقعتاً مجھے وہ 6,000 کے بدلے میں 60,000 ملے. میں نے تو یہ دیکھا ہے. کتنی دیر بعد؟ کوئی تقریباً 2-4 مہینوں بعد. 2-4 مہینوں بعد؟ ہاں. اللہ اکبر. کدھر سے؟ بس اللہ نے اس کا کوئی انتظام کر دیا. اچھا. ہاں، اور یہ ہو جاتا. بالکل یہ تو حقیقت بات ہے، پریکٹیکل ہے یہ تو چیز. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے تنظیم میں تو چلے گئے، تو ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے تو آپ کا ذاتی بڑا لگاؤ تھا، تو وہ پھر ڈاکٹر صاحب سے تنظیم میں تقریباً وہاں ریسرچ سینٹر میں رہا کوئی 8 سال. تو 8 سال میں ایک تو تدریس کرتا تھا، 1 سالہ کورس تھا ان کے 1 ایئر کورس جو یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے تھا. اس میں انجینئرز اور اسی طرح پروفیسرز اور کچھ فوج کے ریٹائرڈ حضرات اس طرح کے لوگ آتے تھے، جن کو ہم 1 سال میں عربی گرامر، بیسک عربی گرامر پڑھاتے تھے. کوئی حدیث کا پورشن، کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھا دیا، تجوید پڑھا دی، سیرت پڑھا دی یہ. تو اور دوسرا یہ ریسرچ کا کام کرتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس دوران میں تعلق رہا، کیونکہ وہ ریسرچ سینٹر کے نیچے ڈاکٹر صاحب کا آفس بھی تھا، ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کا قرآن اکیڈمی میں گھر بھی تھا. تو ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعلق رہا. ڈاکٹر صاحب کبھی کبھار کلاس میں بھی آ جاتے تھے، ان سے سوال و جواب بھی ہو جاتے تھے، کبھی ان کے پاس آنا جانا بھی لگا رہتا تھا. تو بہت اچھا تعلق رہا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں ویسے تو ساری اساتذہ ظاہری بات ہے وہ اپنے کسی شاگرد کو بنانے میں بہت کردار ادا کرتے ہیں، لیکن 3 لوگوں کا کردار بہت اہم ہے میری زندگی میں. ایک جو ہمارے سسر ہیں مولانا عبدالرحمن مدنی صاحب، ان کا بہت اہم کردار ہے. خاص طور پہ علم کے ساتھ ایک جو گہری وابستگی ہے نا، وہ انہوں نے پیدا کی کتاب و سنت کے ساتھ. کتاب و سنت کا صرف مطالعہ نہیں، گہرا مطالعہ، فقاہت، ان میں فقاہت بڑی ہے، گہرائی بڑی ہے، نقطہ رسی بڑی ہے. یہ چیز میں نے ان سے بڑی سیکھی. اور دوسرا جو تحریک ہے نا، یہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے بڑی ملی. تحریکی ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس کچھ کرتے رہو جاؤ، بس کچھ اور کچھ نہ ملے تو چھیڑ خانی کچھ. تو یہ بندہ جو ہے نا، یہ تحریک ہے میرے اندر ہے، یہ بس ان کی وہ صحبت سے آ گئی. اچھا، یہ جو تحریک تھی وہ ڈائریکشن بڑی اہم ہوتی ہے. ہاں، ڈائریکشن یہ ساتھ دیتے رہتے تھے، ڈسکس ہوتی رہتی تھی. ہاں، ڈائریکشن ہوتی رہتی تھی، کیونکہ دیکھیں نا وہ بڑی تحریک تھی. ڈاکٹر صاحب کے یہاں گولز بھی تھے، سارا کچھ متعین تھا. ٹھیک ہے، اس تحریک کا مطلب خلافت اور یہ اور وہ، ان کے یہاں پورا ایک تربیتی نظام تھا. ٹھیک ہے، اس کے مطابق وہ چل رہا تھا، جو ان کا اپنا نظام ہے. صحیح ہے. تیسرا احمد جاوید صاحب، ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی دیوبند کے مکتب فکر سے، اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے. اچھا، ڈاکٹر صاحب کا آپ کو میں کچھ واقعہ سنا دوں. وہاں جب میں ہاسٹل میں رہتا تھا، یہ جو میں نے ابھی بات آپ کو بتائی، جب باقاعدہ جاب نہیں کر رہا تھا، شادی سے پہلے کی بات ہے، تو وہاں جو ہے نا وہ اب ڈاکٹر صاحب نیچے گراؤنڈ فلور پہ میرا کمرہ تھا، جو میں نے کیوبیکل روم تھا. ایز اے ٹیچر میں نے لیا ہوا تھا، پارٹ ٹائم ٹیچر، یا اسسٹ کر رہا تھا اپنے اساتذہ کو. تو ڈاکٹر صاحب وہاں سے مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہے اور میں سویا ہوا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے اتنے زور سے کہا اٹھ جاؤ، فجر کی نماز کا وقت ہے. میں ڈر گیا اور ایسے دوڑا. ایک بات میں نے دیکھی، ڈاکٹر صاحب فجر میں پہلے پہنچے ہوتے تھے، سب سے پہلے پہنچے ہوتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں اگر آپ کہیں نا، 2 چیزیں میں نے بہت، ویسے تو خوبیاں خامیاں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، 2 چیزیں نا میں نے بہت، ایک تو سچے اور کھرے انسان تھے، بہت سچے کھرے، بالکل سیدھے، ٹو دی پوائنٹ. کوئی اگر ان سے پوچھ لیتا نا آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میرے جیسا تو شاید کوئی تعویل کر لے. ٹھیک ہے، ہاں بھائی ہوئی ہے، بس اللہ سے معافی مانگ لیں. اتنے سچے آدمی تھے، اتنے سچے آدمی تھے. اور دوسرا، وقت کے بہت پابند تھے، مستقل مزاج. مطلب کسی جگہ درس ہے، یہ ٹائم ہے، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں گے. ہمارے ہاں جیسے ہے نا کہ جی معلوم ہے کہ جی یہ فنکشن ہے تو گھنٹہ لیٹ ہی جانا ہے، یا مولوی صاحب نے 2 گھنٹے بعد ہی آنا ہے. ایسا نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب پابند تھے، اور ان کے ساتھ جو رہنے والے تھے وہ بھی پابند ہو جاتے تھے. تو ریگولیرٹی، اسی مستقل مزاجی کی وجہ سے انہوں نے کام کر لیا. پھر سادہ رہن سہن تھا. ٹھیک ہے، ان کے گھر میں بھی، مطلب میں ابھی کہوں کہ ہمارے گھر کا رہن سہن ان سے اچھا ہے جس لیول پہ وہ. بلکہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، تو ہر بیٹا جو ہے نا، یہ میں کوئی اسی کلاس کی بات کر رہا ہوں جب ہم پڑھ رہے تھے 1 ایئر کورس کی، 2000 کی بات کر رہا ہوں. تو ہر بیٹا جو ہے وہ مجھے 1-1 ہزار دیتا ہے. تو اس طرح سے ہمارا مطلب میاں بیوی ہیں، ہمارا گزارا جو ہے وہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے دین سے کچھ کمایا، سادہ لوگ تھے.
بس زندگی گزاری ہے. اچھا ایک اور واقعہ آپ کو بتاؤں کہ میں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہا تھا. میرا تھیسس جو ہے وہ اجتہاد پہ تھا, کلیکٹیو اجتہاد, اجتماعی اجتہاد اس کو کہتے ہیں. یہ ہے کہ جی لجنہ جیسے کمیٹی علماء کی مل کے اجتہاد کرتی ہے. اجتہاد پہ علامہ اقبال نے بھی لکھا. ان کا تصور اجتہاد تھا کہ پارلیمنٹ اجتہاد کرے گی. ان کی یہ جو خود علامہ اقبال کی کتاب ہے نا, ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ, تو ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال کا جو نظریہ تھا اجتہاد کا اس کو بہت بیان کرتے تھے, ایلیبوریٹ کرتے تھے کہ علامہ کا یہ نقطہ نظر تھا, یہ تھا, یہ تھا. تو جب میں نے لکھا تو میں نے علامہ اقبال کو اسٹڈی کیا, ڈاکٹر صاحب کو اسٹڈی کیا, تو میں نے لکھا کہ ڈاکٹر صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ علامہ اقبال کا کیا نقطہ نظر تھا. یہ میں نے لکھ دیا اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسس میں. پھر میں نے سوچا کہ یار ڈاکٹر صاحب نیچے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, تو میں کیوں نہ ان کو دکھا لوں کہ وہ یہ بات کہ میں یہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے, میں نے سبمٹ کروانا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ یار میں یہاں جاب کرتا ہوں, امپلائی ہوں, اور میں نے یہ لکھ دیا, ڈاکٹر اسرار کو سمجھ ہی نہیں آئی. وہ جیسے ہمارا ایک انداز ہوتا ہے نا, یہ اہل حدیثوں سے انسان متاثر ہوتا ہے. اہل حدیثوں سے میرے ہاں کچھ چیزیں آئی ہیں, اگر تبلیغی والوں سے آئی ہیں تو ان سے بھی آئی ہیں. مجھے یاد ہے میں نے ان کی مٹھائی بند کروا دی تھی اہل حدیثوں کی. کیسے؟ اس لیے کہ یہ ہر بات پہ کہتے تھے دلیل دلیل. تو میں یہ بات کر رہا ہوں ایف ایس سی کی, جب وہ اپنے گاؤں میں تھا. میں جو ہے نا وہ تراویح میں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مصلی سناتے ہیں, تو اب ہر جگہ رواج تھا کہ مٹھائی بانٹتے تھے. جس دن ختم قرآن ہوتا تھا 27 کو 29 کو, تو ان کے یہاں بھی ختم قرآن ہوتا تھا, یہ مٹھائی بانٹتے تھے. تو میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ مٹھائی بانٹنا کون سی حدیث میں ہے. اب اس وقت اسی قسم کا انداز ہوتا تھا. اب کسی کو وہ مٹھائی والی جو ہے وہ روایتی نہ ملی. جب روایت نہ ملی تو میں نے تو کہہ دیا کہ یہ تو بدعت ہے. اب وہ آگے سے بول ہی نہ سکیں. تو وہ ایسا ہوا کہ جی وہ پہلا سال تھا مجھے یاد ہے کہ جب مٹھائی نہیں بٹی. خیر وہ سختی تھی ایک, ابھی میں سوچوں تو وہ ایک سختی تھی, اور وہ میں نے جینوئنلی کی. جب مجھے کہتے تھے حدیث پہ عمل, تو میں نے سوچا یار نیک نیتی پہ مشتمل, نیک نیتی پہ تھی. تو میں نے کہا یہ بھی حدیثوں میں نہیں ہے, پھر یہ بدعت ہے تم کیوں کر رہے ہو. تو وہ ایک جو اسٹریٹ فارورڈ, وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ بھی میرے اندر چیزیں آ گئی تھیں. ابھی ویسے آپ کا کیا موقع؟ نہیں خیر کوئی حرج نہیں ہے مٹھائی بانٹنا, آپ کھا سکتے ہیں. آپ کھا سکتے ہیں. اس وقت یہ لوگ اتنی سختی کرتے تھے, یہ جو مقامی لوگ تھے, یہ کہتے تھے کہ جب ہم نماز عید پڑھ لیتے تھے نا تو آپس میں گلے نہیں ملنا, یہ بدعت ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں. میں عبد الماجد سلفی صاحب کے والد صاحب بھی وہ بہت سختی سے منع کرتے تھے. ہاں تو ہاتھ نہیں ملانا یہ بدعت ہے, ٹھیک ہے. تو عید کے بعد گلے ملنا کہاں سے ثابت ہے. تو پھر میں نے بھی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں. اچھا اس میں پھر یہ بھی تھا, کچھ لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ 27 دن جو ہے وہ تراویح پڑھنا یہ کہاں سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن پڑھی. پھر کچھ نے تراویح کے لیے آنا بند کر دیا, وہ زیادہ ہی اہل حدیث ہو گئے, ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں تراویح جو ہے نا حضرت عمر نے کہا تھا کہ آخر رات میں پڑھنا افضل ہے, تو اصل تو ان کا وقت وہ ہے, یہ تو ساری بدعت ہو رہی ہے جو آپ اول رات میں پڑھ رہے ہیں. اس طرح کے بہت سے وہ گروہ, اور آپس میں جو ہے ہر بندے نے اپنا ایک مسلک بنا لیا تھا, وہ کوئی یونٹی نہیں رہ گئی تھی. تو اس کی بڑی کہنے کا مقصد ہے کہ ضرورت ہے. تو یہ ایک جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ایک سختی آ گئی تھی. تو وہ میں ڈاکٹر صاحب کا واقعہ بیان کر رہا تھا. میں نے ایسا کیا کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا, کچی پینسل پڑی تھی, لیڈ پینسل, تو میں نے اس سے اس کے اوپر اچھا خاصا پینسل پھیر دی کہ ڈاکٹر صاحب یہ نہ پڑھیں یہ جملہ کہ جی ڈاکٹر اسرار کو تو سمجھ ہی نہیں آئی. تو میں لے گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو میں نے ان سے زبانی بات کر لی کہ جی اس طرح سے آپ نے علامہ اقبال کے نظریہ اجتہاد پہ گفتگو کی ہے, تو میرا بھی پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے نظریہ اجتہاد پہ, تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا آپ کی جو بات ہے نا آپ کو اس کو ذرا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا تھیسس رکھ جاؤ. پھر 2 دن بعد مجھے بلایا. مجھے یہ تھا کہ شاید ڈانٹیں گے, لیکن میں گیا تو کہتے ہیں بات یہ کہ یہ تم نے الفاظ کاٹے کیوں ہیں, اس کو باقی رکھو اور یہ لکھو اسی طرح سے کہ ڈاکٹر اسرار کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی. لکھو, اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور چونکہ تمہارا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا, تم نے زیادہ محنت کر لی اور اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لیا. تو میں نے تو بس سرسری سے اس کو پڑھا تھا ایک وقت میں علامہ کو, تو میں نے اتنی محنت سے نہیں پڑھا. تمہاری بات ٹھیک ہے, مجھے سمجھ میں آتی ہے. تو اب میں انشاءاللہ اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھوں گا اور اپنے موقف سے رجوع کروں گا. پھر موقف سے رجوع کرنے کے حوالے سے کوئی آرٹیکل تو نہیں, اتنی ان کو مہلت نہیں ملی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. لیکن مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد ایک شورا ہوئی تھی, اس شورا میں بھی موجود تھا,
شورا کے اور بھی جو بھی 40-50 ممبران ہوتے ہیں، تنظیم کی شورا کا میں ممبر رہا، تو وہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے پھر اس بات کا کہا کہ جی یہ حافظ زبیر نے آ کے میری ایک تصحیح کی ہے، تو آپ لوگوں کو میں گواہ بناتا ہوں. ایک تو اس پہ گواہ بنایا کہ میں نے اس کی تصحیح کرنی ہے، یہ میرا موقف میں علامہ اقبال کے حوالے سے غلط بیان کرتا رہا، اب یہ جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب نے اسی مجلس میں کہا تھا کہ میں آئندہ سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو میں اب یہ فتویٰ دیا کروں گا، یہ رائے کا اظہار کیا کروں گا کہ وہ ایک ہی ہوتی ہیں. یہ اسی مجلس میں کہہ اسی دیا، مجلس میں کہا تھا. اس پہ بھی وہ سارے گواہ اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ گواہ رہنا. بہرحال وہ مطلب ایسے تھے کہ ان کو بات سمجھ میں آ جاتی نا ڈاکٹر صاحب کو، تو وہ رجوع کر لیتے تھے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی کوئی ہٹ درم، کوئی ضدی شخصیت، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر مسلک کے حوالے سے آپ نے کچھ ادھر کام کیا پھر؟ کیونکہ ان کا بھی جھکاؤ جیسا کہتے ہیں کہ جی وہ رفائدان کرتے تھے. اپنے بارے میں 2 چیزیں کہتے تھے. ایک تو کہتے تھے کہ میں مقلد نہیں، نیم مقلد ہوں. اچھا. نیم مقلد کا مطلب وہ یہ لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عبادات میں مجھے اہل حدیث کا طریقہ اچھا لگتا ہے اور میں عبادات میں اہل حدیث کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور معاملات میں مجھے جو ہے نا وہ احناف کا طریقہ اچھا لگتا ہے، صحیح، تو اس میں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ انہوں نے موٹی موٹی تقسیم کی ہوئی تھی. تو اب جیسے دیکھیں وطر میں جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینا ان کے عام تھا. جب وہ وطر وغیرہ پڑھاتے تھے تو آپ کو ان کی ویڈیوز مل جاتی ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں. تو ان کے ہاں ایسا نہیں تھا، سختی نہیں تھی اس حوالے سے نا، بہت نرمی تھی. تو ان معاملات میں وہ سختی کرتے بھی نہیں تھے. میں نے آ کے وہاں پہ جو ایک کنٹریبیوشن آپ کہہ لیں، چونکہ کافی جو وہاں پہ تنظیم میں بھی جو لوگ ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اور پھر وہاں پڑھنے کے لیے جو 1 سالہ کورس میں بھی آتے تھے اہل حدیث ہوتے تھے. تو پہلے جو ہے وہ فقہ حنفی پڑھائی جاتی تھی صرف. تو اس میں نے کہا کہ چونکہ ہماری آڈینس جو ہے کلاس میں جو لوگ ہیں وہ اہل حدیث بھی ہیں، تو ہمیں کمپیریٹیو فقہ پڑھانی چاہیے، فقہ المقارن جسے کہتے ہیں. تو پھر سید سابق کی کتاب ہے فقہ السنہ، وہ بھی چونکہ تحریکی تھے اور اخوان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا تو اس کی ایک ایکسیپٹنس بھی تھی. تو میں جب تک پھر وہاں رہا اور میں نے فقہ پڑھائی تو پھر میں کمپیریٹیو فقہ پڑھاتا تھا. اچھا. ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ اس کا ایک اچھا اثر تھا. جیسے مولانا آپ کہہ لیں کہ عبدالغفار حسن صاحب کو آپ دیکھیں. ہاں جی. مولانا جو ہے نا وہ صہیب حسن صاحب اور ان کے بیٹوں نے ان کے اوپر کام بھی کیا ہے، ماشاءاللہ کتاب بھی لکھی ہے. اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں، وہ جماعت اسلامی میں رہے، مولانا مودودی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. تو وہ بتاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہم نے وہاں جماعت میں بڑا کام کیا. مطلب یہ نہیں تھا کہ جی جماعت نے ہمیں متاثر کیا، ہم نے بھی جماعت کو متاثر کیا. صحیح، دو طرفہ ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے.